اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، بڑی دردناک خبر غزہ سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، خبر ہے کہ جنوبی غزہ کا جو علاقہ ہے خان یونس، ایک قصبہ ہے، پورا گاؤں ہے، اس قصبے پر گزشتہ کل دنیا کے سب سے بڑے آتنکوادیوں نے یعنی اسرائیل نے وحشیانہ انداز میں بمباری کی۔ بتایا جا رہا ہے کہ خان یونس قصبے پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری میں 54 افراد شہید ہوئے ہیں، کئی افراد زخمی ہوئے ہیں، اور گزشتہ روز 2 درجن بچوں سمیت، یعنی جس میں 24 بچے، 2 درجن بچوں سمیت 70 افراد شہید ہوئے تھے۔ اور آج کا تازہ حملہ بھی بڑا خطرناک ہوا ہے، اور یہ بھی خبریں آ رہی ہے کہ غزہ پر اسرائیلی فوج نے بالکل قتل عام کا منظر کھول دیا ہے۔ 82 فلسطینیوں کو قتل کیا، شہید کیا، اور مارچ سے اب تک، یعنی مارچ، اپریل، مئی، اب تک بنیادی غذائی اشیاء جو فوڈ ہے، کھانے پینے کی چیزیں جو مدد کے طور پر جاتی تھی، وہ تمام کی ترسیل یعنی وہاں تک پہنچنے پر پابندی لگا دی، جس کی وجہ سے غزہ میں قحط اور بھوک کا منظر مزید سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی ایک طرف اسرائیلی آتنکوادیوں کی بمباری، دوسری طرف اسرائیلی فوج کا قتل عام، اور تیسرا یہ کہ کسی بھی کھانے کی چیز کو وہاں تک پہنچنے نہیں دینا کہ فاقہ کشی اور بھوک سے لوگ مر جائے۔ اور رپورٹ آئی ہے اقوام متحدہ کی 5 لاکھ لوگ اس وقت بدترین فاقے کا شکار ہے۔ یعنی اب اور کچھ دن اگر وہاں پر کھانا نہیں جاتا ہے تو یوں سمجھیے کہ ان کو گولیوں کی اور بمباری کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور 5 لاکھ لوگ شہید ہوں گے فاقہ کشی سے۔ ان تمام اسلامی ملکوں سے میں ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں کہ اللہ کے بندو، اب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کون ہیں، اسلام سے تو ایسا نہیں لگتا کہ ان کا اسلام سے یا ایمان سے یا قرآن سے یا نبی سے کوئی تعلق ہے۔ اگر رتی برابر بھی ان کا اللہ رسول اور ایمان اور اسلام سے تعلق ہوتا تو کبھی بھی اتنا ظلم اہل ایمان پر جو ہو رہا ہے وہ برداشت نہ کرتے، میدان میں آ جاتے۔ ابھی تک ایک بھی اسلامی ملک، جن کو اسلامی ملک کہا جاتا ہے، ابھی تک ایک بھی اسلامی ملک کھل کر اسرائیل کے خلاف میدان میں نہیں اترا ہے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، غزہ کی حمایت میں، غزہ کے سپورٹ اور سمرتھن میں جنوبی افریقہ نے انٹرنیشنل
کورٹ میں عالمی عدالت میں درخواست دی ہے غزہ کی حمایت میں. ڈاکٹر فیضان عزیزی کو کونسل جنرل نے اپنی حکومت کی طرف سے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا ہے. میں جنوبی افریقہ کو دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں. پورے ہندوستان کے عالم اسلام کے مسلمانوں کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ غزہ کے سپورٹ میں جنوبی افریقہ نے عالمی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے. غزہ میں اسرائیل جو آتنکواد کا ننگا ناچ کھیل رہا ہے، اسرائیل کے اس ننگے ناچ کے خلاف جنوبی افریقہ نے عالمی عدالت انصاف ICJ میں لڑائی کو لے کر اسرائیل کو بے نقاب کیا ہے، جس میں عدالت نے اسرائیل کو نسل کشی روکنے اور غزہ میں انسانی امداد، خوراک، پانی، طبی سامان یقینی طور پر پہنچانے کا حکم دیا ہے. کئی ملکوں نے جنوبی افریقہ کے اقدامات کی حمایت کی ہے. ناظرین، تیسری چونکا دینے والی خبر ہے میرے ملک ہندوستان کے لیے بھی. جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ ابھی پاکستان اور ہندوستان کی جنگ چھڑی تھی اور پاکستان کے سپورٹ میں ترکی کھڑا تھا. جی ہاں، اور اب مکاری ہے کہ امریکہ کے بولنے پر جنگ بند ہو گئی. لیکن اب یہ خبر آ رہی ہے کہ امریکہ نے پاکستان کے دوست ترکی کو فضا سے فضا میں مار کرنے والے 53 میزائل دینے کا وعدہ کیا ہے. اور وعدہ بھی کیوں؟ کیونکہ $225 ملین کا سودا ہوا ہے. ایکچوئل میں امریکہ کا سب سے بڑا کاروبار ہے ہتھیاروں کو بنانا اور بیچنا. دو ملکوں میں جنگ جب ہوتی ہے تو اس کا سیدھا فائدہ امریکہ کو جاتا ہے. اب 53 میزائل اگر پاکستان کو امریکہ دے رہا ہے، اور کس کو دے رہا ہے؟ ترکی کو دے رہا ہے. اور ترکی ہمارے خلاف یعنی ہندوستان کے خلاف پاکستان کی مدد کر رہا ہے. تو اب آپ سوچئے کہ ہندوستان نے اور ہمارے 56 انچ کے سینے نے کتنا چلانا چاہیے تھا، مگر ہمارے 56 انچ کے سینے نے کوئی ریئیکشن ظاہر نہیں کیا. نہ چائنا کے خلاف ہمارا 56 انچ کا سینہ کچھ بول پاتا ہے، نہ امریکہ کو آنکھیں دکھا پاتا ہے. لیکن ہماری گودی میڈیا رات دن ہمارے صاحب کا ڈنکا بجانے میں لگی رہتی ہے. صاحب کا ڈنکا پوری دنیا میں اتنا بج گیا کہ جناب ایک بھی ملک ہندوستان کے سپورٹ میں کھڑا نظر نہیں آیا. ناظرین، امریکہ اور ایران کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ نے جو پابندیاں ختم کر دی ہے، ایران پر جو پابندیاں لگائی تھی وہ امریکہ نے ختم کی ہے. اب امریکی پابندیوں کے ختم کرنے پر ایران نے اپنا جوہری پروگرام بند کرنے کا اعلان کر دیا. یعنی امریکہ نے جو پابندیاں ہٹائی تو پھر ایران اپنا جوہری پروگرام وہ جو آگے بڑھا رہا تھا ایٹمک پروگرام، اس کو بند کرنے کے لیے ایران راضی ہو گیا. اسے کہتے ہیں ڈیرنگ. کہ امریکہ جیسا سپر پاور برسوں سے ڈرا رہا تھا لیکن ایران ڈرا نہیں. یہاں تک کہ ایران جمع رہا اور اپنے اوپر لگائی گئی تمام پابندیوں کو ختم کرنے پر امریکہ کو مجبور کر دیا. اور امریکہ نے جب اپنے ایران پر لگی پابندیوں کو ختم کیا تب جا کر ایران نے اپنے جوہری پروگرام کو بند کرنے کا اعلان کیا. یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایران کسی بھی طریقے سے امریکہ سے ڈرا نہیں، بلکہ امریکہ نے جب پابندیاں ختم کی تب جا کر ایران نے اپنا جوہری پروگرام بند کرنے کی رضامندی ظاہر کی. ایران بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے امریکہ اور ملک شام کو لے کر. جی ہاں، شام کے صدر پریزیڈنٹ اور ڈونلڈ ٹرمپ ان دونوں کی ملاقات ہوئی. اور آپ جانتے ہیں کہ شام کے جس صدر سے ڈونلڈ ٹرمپ نے ملاقات کیا یہ وہی صدر ہے جو ماضی میں القاعدہ سے وابستہ تھے اور ان کے سر پر امریکہ نے $6.13 ملین کا انعام رکھا تھا. جی اور اب وہی ڈونلڈ ٹرمپ ان سے مل رہا ہے اور پابندیاں بھی ختم کر رہا ہے. شام پر لگی پابندیوں کو، جیسے ایران کی خبر آپ نے سنی، شام پر لگی پابندیاں بھی ختم کرنے کا اعلان کر دیا ڈونلڈ ٹرمپ نے. اور سعودی عرب سے $600 ارب کا ایگریمنٹ کیا. امریکی صدر ٹرمپ نے سعودی عرب کے دورے کے دوران شام پر عائد دہائیوں پرانی امریکی پابندیوں کو ختم کرنے کا اعلان کیا. اس اعلان کے ساتھ ہی انہوں نے شام کے نئے صدر احمد الشارع سے ملاقات کی.
جی ہاں، یہ ملاقات اور پابندیاں ختم کرنے کا فیصلہ امریکی پالیسی میں ایک نمایاں تبدیلی کی علامت ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ نے ریاض میں ایک سرمایہ کاری فورم کے دوران کہا کہ یہ اقدام سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی درخواست پر کیا گیا ہے تاکہ شام کی تعمیر نو اور شام کو استحکام اور مضبوط کرنے میں مدد مل سکے۔ انہوں نے کہا کہ اب وقت ہے کہ شام آگے بڑھے اور ہم اس کی حمایت کریں۔ اور یہی نہیں، اس دورے میں جناب افسوسناک خبر یہ بھی ہے کہ سعودی عرب پر ٹرمپ نے یہ زور دیا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی کوششیں جاری رکھے، یعنی یہ سب کچھ اپنی ناجائز اولاد اسرائیل کے لیے ہو رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کا یہ دورہ خلیجی ملکوں کے ساتھ اقتصادی تعاون کو فروغ دینے کی کوششوں کا حصہ ہے، جس میں قطر اور متحدہ عرب امارات کے دورے بھی شامل ہے۔ اور متحدہ عرب امارات کے دورے کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے، جس سے روح کانپ رہا ہے کہ کس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ کا UAE متحدہ عرب امارات نے کس طریقے سے اس کا استقبال کیا۔ وہ الفاظ بھی مجھے زبان پر لانا میں مناسب نہیں سمجھ رہا ہوں۔ تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا ہوا ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو، مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ حکیم فرید جو کہ خاندانی دیسی دواؤں سے علاج کرتے آ رہے ہیں، جیسے مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر، بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، کمر درد، کھجلی، بواسیر، خون یا مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، تل مسے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، بالوں کا جھڑنا، بالوں میں کیڑا لگنا، بھی کانٹیکٹ۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ